اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر زندگی۔ وجود و ذہن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ سیٹرڈے اسپیشل آج ہفتہ ہے۔ ہر ہفتے خواتین کے لیے ہم پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان میں خواتین کو کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر وہ رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو دکھا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان بھی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کر سکیں اور عبادتیں کر سکیں۔ ہم نے خواتین کے لیے پچھلے ہفتے ماہ سیام اور خواتین کی ذمہ داریاں پر جو پروگرام کیا تھا، جس میں خواتین کے لیے رمضان میں ان کی ذمہ داریوں پر بات کی تھی، جو خواتین کی بڑی تعداد نے اس پروگرام کو پسند کیا۔ اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ رمضان کی آمد پر اور بھی خواتین کے لیے اچھی اور کارآمد باتیں بتائی جائیں، تاکہ خواتین جو اپنے مسائل ان کے ہیں وہ کسی حد تک حل ہو جائیں اور اس سلسلے میں انہیں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل ہو سکے۔ ہم یہاں بتاتے چلے کہ رمضان مبارک میں جو ہم روزانہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو ڈیلی آئے گا، اس میں ہم نے خواتین کے مسئلے مسائل کو بھی سامنے رکھا ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اسے حل کر سکیں اور ان کی عبادت بھی جو ہے وہ قبول ہو سکے۔ رمضان ایک اچھا گزر سکے، اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ماہ رمضان میں خواتین کی ذمہ داریوں کی فہرست کچھ لمبی ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں روزہ، تراویح، دعا، صدقہ، تلاوت، اللہ کا ذکر اور اعمال صالح کا اہتمام کرنا ہر مومن مرد عورت پر لازم ہے۔ زندگی کے روز شب کا حساب کیا جائے گا تو مرد اور عورت دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن گھر کے معاملے میں خواتین کی گھروں کی صفائی کرنا، گھر والوں کے لیے سحری افطاری کا خصوصی اہتمام کرنا، بچوں کے لیے ضروری کام ان کے نمٹانا، ساتھ ساتھ انہیں نماز و قرآن پڑھانا اور صبح سے شام تک گھر کے تمام کاموں کو نمٹاتے ہوئے اگلے دن کی بھاگ دوڑ کا نقشہ اپنے ذہن میں تیار کر لینا ہوتا ہے۔ ہر خواتین کا شیوہ ہے کہ ان سب کاموں کے علاوہ اپنی ہمت کے مطابق عبادت کریں۔ خواتین کے لیے بہت اہم ہے، چونکہ اس ماہ میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے خواتینوں کو چاہیے کہ زیادہ وقت تلاوت، قرآن، ذکر، تسبیحات میں گزاریں اور نفلی عبادت میں گزاریں۔ بازاروں کے چکر لگانے کی بجائے کہ ہم درزیوں کے لگائیں، مہندیوں کے لگائیں، بہتر یہی ہے کہ ہم وہ کام، وہ وقت ہم عبادت میں گزاریں، غیبت اور ادھر ادھر کی برائیوں سے بچیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اصل معنوں میں خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ان کے لیے کیا ہے۔ اگر رمضان کی اصل اہمیت سمجھ لیں تو یہ جان لیں کہ رمضان مبارک ان کے لیے بے انتہا آسانیاں لے کر آتا ہے، دشواریاں نہیں۔ یہ مہینہ پرہیز کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صبر کا یہ مہینہ انسان کے لیے اپنے نفس کو ہر برائی سے روکنے کا تقاضا کرتا ہے۔ روزہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات کو وسیع اور خواہشات کو محدود کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں بھی وقت گزارنا چاہیے۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی ذبیحات کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خود اس کی عبادت میں مصروف رکھا، گھریلو ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک عبادت گزار خاتون گزری ہیں۔ وہ رمضان مبارک میں روزہ، قرآن، تراویح کا خاص اہتمام کیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ متعلق مشہور ہے کہ وہ تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والی تھیں۔ اس دوران وہ گھر کے کام میں کوئی فرق نہیں آنے دیتی تھیں، مگر آج کی تصویر اس کے برعکس ہے۔ ایک طرف ان خواتین کو ذکر ملتا ہے جنہیں ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑتا تھا، دوسری طرف وہ خواتین ہیں جو بے مقصد بازاروں میں گھوما پھرا کرتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں خود کو غیر ضروری کاموں سے الگ رکھیں، اپنی عبادت کا وقت مقرر کریں اور اپنے فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کریں۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ذکر اور تسبیحات بہت اچھا عمل ہے۔ خواتین کام کے دوران بھی آسانی سے اسے ادا کر سکتی ہیں۔ اس ماہ کے یعنی رمضان مبارک کی آخری 10 تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ خواتینوں کو چاہیے کہ وہ ذہنی طور پر جو اس سلسلے میں انہوں نے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب اس کی عبادتیں کریں۔ اللہ نے عبادت کرنے کا حق خواتین اور مرد دونوں کو دیا ہے۔
اس لیے خواتینوں کو چاہیے کہ اپنے دامن میں پورے مہینے کی برکت سمیٹ لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ بیٹیاں عزت بھی ہیں، بیٹیاں عظمت بھی ہیں، بیٹیاں الفت بھی ہیں،